دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہیں ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے اور کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہے اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہے اور نہ ہی جینے دیتی ہے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ مخالفت ڈٹ کر کرے لیکن منافقت کبھی نہ کرے، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ کانٹے، اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ خدا کی قدرت بھی اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سبب ہے تو پھر ضرور انتظار کیجیے گا۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کھاندہ میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا ہے، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیے، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیے۔ اصلی مرد حالاتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی خود ہی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اسے اچھلنے کودنے سے دور ہی رکھیں۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہے، اور کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھانے کے لیے کرتے ہو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی اب قبول ہو چکی ہے۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بھی سڑک پر لٹکا دے تو بھی یاد رکھو اللہ کا فرمان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بے شک رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا بھلا؟ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی
بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر الفاظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں اور کچھ غلامی، اور کچھ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کرتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا اچھا عمل اور اچھا اخلاق ہی کافی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں، اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے کبھی نہیں دیتے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو ہم فوری بھلا دیتے ہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہیں علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور تو ہے مگر آسمان پر گمنام ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہے اور آسمان پر مشہور ہے۔ عزت تقوی سے، قوت سے نہیں ہوتی۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑا طویل ہونے دے، معاف کر دے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ امید مت چھوڑیے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرا رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا ہے تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ ابھی موقع ہے، کیونکہ نامے اعمال کھلے ہیں، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور عمل سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچیے گا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے تو اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔
آذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف اتنا ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مال موت تک ہے، اولاد قبر تک ہے، اور نیک اعمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، آمین۔